السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ القاریہ کی تفسیر پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ العادیات کی تفسیر، تجوید کے رولز، لفظ لفظ پریکٹس اور آیت با آیت پریکٹس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ العادیات، پارہ نمبر 30، سورۃ نمبر 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، اور یہ الف صغیرہ ہے۔ اس کو اردو میں ہم لوگ کھڑی زبر کہتے ہیں اور یہ مد اصلی بھی ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش، جس کو ہم لوگ الف صغیرہ بولتے ہیں، ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ دیا، یا پہ مد اصلی ہے، تا کو لمبا نہیں کرنا، دعب۔ دعد کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ زبان کی کروٹ کو اوپر والی دائیں طرف یا بائیں طرف والی داڑھوں کی جڑ سے لگانا ہے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ ہن، ہا پر فتحتین ہے، جن کو ختم کر کے ہم الف مدہ میں تبدیل کریں گے، یعنی وقف کی صورت میں ایک زبر کو ختم کر دیں گے، باقی الف مدہ رہ جائے گا۔ ہا، ربحا۔ اس کو وقف کی صورت میں ہم ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ والعادیات ضبحا فالموریات، اور وقف کی صورت میں پڑھیں گے ضبحا فالموریات قدحا۔ منہ واو مدہ ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ یاتی، یا مد اصلی ہے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ قد، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اور دال پہ قلقلہ ہوگا، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے اسے ہلا کر پڑھیں گے۔ ہا، یہ بھی وقف کی صورت الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں پر بھی ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ قدحا فالمغیرات صبحا، غین کو موٹا ادا کرنا ہے، غی، یائے مدہ ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے،
اور یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، مد اصلی۔ ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور با پہ قلقلہ کرنا ہے۔ ملانے کی صورت میں یہاں پر بھی نون تنوین کا اخفا ہوگا، صبحا فأثرنا۔ اور وقف کی صورت میں اس کو الف مدہ کے برابر لمبا کرنا ہے، فأثرن به نقعا۔ حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، سا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، را کو موٹا۔ را ساکن سے پہلے فتحہ ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے۔ بھی ہا مد اصلی ہے، ناق نون کو باریک پڑھیں گے اور قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، یعنی اسے ہلا کر پڑھیں گے، ناق ناق۔ عین کو واضح نکالنا ہے، وقف کی صورت میں الف مدہ میں تبدیل کر لیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، اور یہاں بھی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ وقف کی صورت میں نقعا، ملانے کی صورت میں ادا کریں گے نقعا فوسطنا، فوسطنا به جمعا۔ واو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو موٹا اور اس کو ہلا کر پڑھنا ہے، ہی ہا مد اصلی ہے۔ جم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کرنا۔ وقف کی صورت میں الف مدہ میں تبدیل کر کے ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، ملانے کی صورت میں یہاں اظہار ہوگا کیونکہ اگلی آیت کے شروع میں حروف حلقی ہے، اور جہاں پر حروف حلقی آ جائے وہاں پر اخفا نہیں اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھنا ہے جمعن انل، اور جب آیت شروع کریں گے تو پڑھیں گے انل انسان لربہ لکنود۔ نون مشدد پہ غنہ لازم ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، انسا یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، سا سین کو باریک سیٹی سے اور یہ الف مدہ ہے، لربہ را کو موٹا پڑھیں گے، ہی ہا مد اصلی ہے، لقنود لام اور کاف کو لمبا نہیں کرنا، نو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، وقف کی صورت میں اور قلقلہ واضح طور پر کرنا ہے، لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے لَقَنُودٌ، و یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو ہا مد اصلی ہے، علی لا مد اصلی ہے، را مد اصلی ہے، لیکا کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، باریک پڑھنا ہے، لا شاہید ہی یائے مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، دال پہ قلقلہ کریں گے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں شہید و یہاں پہ نون تنوین کا ادغام ہے، وَإِنَّهُ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو ہا جو ہے مد اصلی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خا کو موٹا پڑھیں گے، یہ یائے لین ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، لشدید دی یائے مدہ ہے،
وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں لشدید، دال پہ قلقلہ ہوگا، قلقلہ کو وقف کی صورت میں واضح کرنا ہے شدید، تو یہاں ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا لشدید افلا، یعنی یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. جب آیت شروع کریں گے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لا الف مدہ ہے، یعلم عین کو واضح نکالنا ہے، لام اور میم کو لمبا نہیں کریں گے، فتحہ، کسرہ اور دمہ ان کو نہ لمبا کیا جاتا ہے نہ ہی جھٹکا دیا جاتا ہے. اذا، زال کو نرم پڑھنا ہے اور یہ الف مدہ ہے. بعثرہ، سا کو نرم ادا کریں گے، را کو موٹا، را کے اوپر فتحہ ہے، ما الف مدہ ہے. فل قبور، قاف کو موٹا، بو واو مدہ ہے اور وقف کی صورت میں را کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کو ہلانا نہیں ہے. وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں قبور. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہاں وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں قبور اور ملانے کی صورت میں قبوری، فی القبور وحصل، یعنی ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے کسرہ ہے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ما الف مدہ ہے، فی یائے مدہ ہے، صدور صاد کو موٹا پڑھیں گے، دو واو مدہ ہے. وقف کی صورت میں را کو موٹا اور ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، نون مشدد پہ غنہ لازم ہے، را کو موٹا پڑھیں گے. ہم، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے. بہم، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے. یو، واو لین ہے. مائی، مائذ اللہ، یہاں نون تنوین کا ادغام ہے ود آؤٹ غنہ، یعنی غنہ نہیں کرنا. لخا، لام کو باریک پڑھیں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے. بی یائے مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں اور وقف کی صورت میں را باریک ہوگی کیونکہ وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گی. اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا
فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن ربهم بهم يومئذ خبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا
فوسطنا به جمعا 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 إن الإنسان لربه لكنود 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 وإنه على ذلك لشهيد 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 وإنه لحب الخير لشديد 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير 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 والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا 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 فوسطن به جمعا 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 إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد 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 وإنه لحب الخير لشديد 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سب سے پہلے سورت العادیات کا تلفظ دیکھیے ایک دفعہ پھر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ سورت العادیات کا لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ والعادیاتی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں۔ ضبحا، پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے۔ فالموریاتی، پھر جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں اپنی سم کی ٹاپوں سے۔ فالمغیراتی، پھر جو حملہ کرنے والے ہیں صبحا، صبح کے وقت۔ وَأَثَرْنَ، پھر وہ اڑاتے ہیں بِهِ، اس کے ساتھ، نقع، غبار۔ فَوَسَطْنَ، پھر درمیان میں جا گھستے ہیں بِهِ، اس کے ساتھ، جمع، بڑی جماعت میں۔ ان، بے شک، الانسان، انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، علی، اس پر، علی ذالک، اس پر، لشہید، یقیناً گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ، لِحُبِّ، محبت میں، الخیری، مال کی، لاشدید، یقیناً بہت سخت ہے۔ افلا، تو کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، اذا، جب، بعثر، نکال باہر پھینکا جائے گا، ما، جو کچھ، فی، بیچ ہے، القبور، قبروں کے، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے۔ وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما، جو کچھ، فی الصدور، سینوں میں ہے۔ انا، بے شک، ربہم، ان کا رب، بہم، ان کے بارے میں، یومئذ، اس دن، لاخبیر، یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں یا جو پیٹ اور سینے سے آوازیں نکالتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر قسم ہے ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ پھر ان کی قسم جو صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب وہ باہر نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی سینے کے چھپے ہوئے جو راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا۔
इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, तो उस दिन उनका परवरदिगार यकीनन उनसे पूरी तरह बाखबर होगा। सूरत अल आदियात का मुख्तसर तारुफ। सूरत अल आदियात मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी के एतबार से 100 नंबर और तरतीब नज़ूली के एतबार से 14वें नंबर पर है। आयात की तादाद 11 और रकू की तादाद 1 है। वल आदियाति दबहा, अल आदियाति आदा यादू आदवा, दौड़ना से इसम फाइल है यानी दौड़ने वाले। अल आदियातु इसका लग़वी मायनी। आदियातु आदियतुन की जमा है जो आदि का मुअन्नस है, और आदि बामानी वो जमात है जो हर वक्त कत्लो कताल के लिए तैयार रहे। अल आदियात से मुराद वो घोड़े हैं जो जंग पर जाने वाले घोड़े हैं जो मुकाबले की दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एक बात याद रखें कि आदियात के मायने में घोड़ों का मफहूम शामिल नहीं है, बल्कि ये जो लफ्ज दबहा का लफ्ज है ना, वो आदियात को घोड़ों के साथ खास कर देता है, क्योंकि दबहुन उस आवाज को कहते हैं जो घोड़ों के तेज दौड़ने की वजह से उसके जौफ से निकलती है, जो ना सांस की आवाज होती है और ना ही उनके हिनहनाने की। इसलिए इसका मायनी है हाँप कर, यानी जो सरपट दौड़ने की वजह से घोड़ों के मुंह से आवाज निकलती है, जिसको हम कहते हैं घोड़ों का हाँपना। ये जो दबहा का लफ्ज है घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है या फिर कुत्ते के लिए, क्योंकि यही दो जानवर हैं जो इस किस्म की मखसूस आवाज निकालते हैं। इससे कुत्ते मराद तो नहीं हो सकते ना, इसलिए घोड़े मराद हैं। यहाँ पर तेज दौड़ने वाले घोड़ों को बतौर शाहद पेश किया गया है, और वो घोड़े मुसलमानों के हों या काफरों के। इन्हें गाजियों के साथ भी खास नहीं किया गया, क्योंकि मकसद घोड़ों की फजीलत बयान करना नहीं है, बल्कि इन्हें आइंदा आने वाले दावे की दलील के तौर पर पेश करना। फल मूरियाति कदहा औरा यूरी इराअन इफ़आल, पत्थर से आग निकालना। जिस तरह कदहा यकदहु कदहन, आग निकालने के लिए पत्थर पर पत्थर मारना। तो इस आयत में घोड़ों के रात को दौड़ने का मफहूम खुद ही शामिल हो गया है, क्योंकि उनके समों की पत्थरों पर ज़रब से जो चिंगारियां निकलती हैं वो ज्यादातर रात को ही नजर आती हैं। मतलब तेज दौड़ते हुए उनके सुम पत्थरों पर पड़ते हैं तो उनमें से चिंगारियां निकलती हैं। फल मुगीराति सुबहा, फिर जो सुबह के वक्त हमला करने वाले हैं। फल मुगीराति सुबहा आगारा युगीरु इगारतन, इफ़आल से इसम फाइल, मुगीरतुन की जमा है यानी लूटने के लिए हमला करने वाले। फिर इनकी जो अपनी टापों से चिंगारियां निकालते हैं। अहले अरब की आदत थी कि वो रात के वक्त सफर करते और सुबह के वक्त हमला करते थे, क्योंकि रात के वक्त हमला करना वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। रात को सफर करते ताकि दुश्मन को पता न चले, किसी को कानो कान खबर ना हो, और जब सुबह का वक्त होता तो हमला कर देते। इसमें बहुत सारे फायदे भी थे। एक तो ये कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं था मिलता, और दूसरा ये कि उस वक्त हर चीज वाज़े तौर पर साफ नजर आती है। और एक फायदा और भी है, ये हमला करने के बाद फिर बदनामी से भी बच जाते हैं। तो फल मूरियाति कदहा इसका मतलब है पत्थर से। फ़असरना बिही नाक़आ, फिर उसके साथ गुबार उड़ाते हैं। फ़वसतना बिही जमआ, फिर वो उसके साथ बड़ी जमात के दरमियान जा घुसते हैं। नाक़आ उस गुबार को कहते हैं जो तेज रफ्तार सवारी करने वाला अपनी सवारी के पीछे छोड़ जाता है। यानी आपने कभी गौर किया होगा कि सरपट दौड़ती हुई गाड़ियां या कोई भी सवारी जब बहुत तेजी से आगे जाती है तो पीछे एक गर्दो गुबार का बादल सा छोड़ा जाता है, यानी आगे को निकलती जाती हैं तेजी के साथ, और जो गर्दो गुबार है वो पीछे की तरफ छोड़ती जाती हैं। इनको कहते हैं खाकी ज़रात। ये बोझल होने की वजह से फिर दोबारा जमीन पर बैठ जाते हैं।
اصل میں گھوڑوں کی تیز رفتاری کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ رات کے وقت زمین ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور وہ شبنم کی وجہ سے گیلی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب گھوڑے اس کے اوپر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو گرد و غبار اٹھاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا وَسَطْنَ وَسَطَ یَسِطُ وسطًا، کسی چیز کے درمیان میں ہونا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اب اس میں جمع سے مراد کون سی جماعت ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہاں مراد وہ قبیلہ ہے جس پر انتقام یا لوٹ مار کے لیے حملہ کیا جاتا ہے، اور گھوڑے وہی ہیں جو عرب قبائل ایسے موقعوں پر استعمال کرتے تھے۔ چونکہ عرب قبائل مال کی محبت میں بہت بری طرح مبتلا تھے، اور مال کی محبت کی وجہ سے وہ ایسے ہی حملے کرتے تھے، یعنی لوٹ مار وغیرہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر جن گھوڑوں کی قسم کھائی ہے وہ وہی ہیں، لوٹ مار کرنے والے گھوڑے۔ جبکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی نہیں بلکہ گھوڑوں پر سوار مجاہدین کی قسم کھائی ہے، جو کہ کفار کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منزل پر پہنچ جاتے تو صبح سے پہلے حملہ نہیں تھے کرتے، صبح کے وقت کا انتظار کرتے۔ اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو آپ حملہ نہیں تھے کرتے، اور اگر نہ آتی تو آپ حملہ کر دیتے۔ صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق اس بات کی صراحت نہیں کی کہ عام گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے یا کہ مجاہدین اور ان کے گھوڑوں کی۔ بہرحال اس میں پھر بھی جہاد میں تیار کیے گئے گھوڑوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جہاد کے لیے گھوڑا رکھنا باعث فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کا حال تین طرح پر ہے، کسی کے لیے تو وہ باعث ثواب ہیں، کسی کے لیے معاف، اور کسی کے لیے عذاب۔ یہ بھی ترمذی شریف میں بھی ہم نے اس روایت کو پڑھا تھا۔ ثواب تو اس لیے کہ جو انہیں جہاد کی نیت سے باندھے اور چراگاہ یا باغ میں ان کی رسی کھلی چھوڑ دے، وہ جہاں سے اور جہاں تک چریں گے اس کے لیے نیکیاں ہوں گی، اور اگر انہوں نے رسی تڑا لی اور قدم دو قدم آگے چلے گئے تو ان کے پاؤں کے نشانات اور ان کی لد سب کچھ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لے، خواہ مالک کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو تو بھی مالک کو نیکیاں ملیں گی۔ ایسے گھوڑے تو مالک کے لیے باعث ثواب ہیں۔ اور جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے اور دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا رکھا، اور اللہ کا جو حق گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اسے نہ بھولا، تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا رکھنا معاف ہے۔ اور جس نے گھوڑا فخر کے لیے اور ریاکاری اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے رکھا تو وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی خاص حکم نازل نہیں فرمایا مگر یہ اکیلی ایک جامع آیت جس میں گدھے بھی شامل ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس میں گدھے بھی شامل ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے۔ لربہ لکنود، نعمت کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ لکنود اصل میں کنودن، اس زمین کو کہتے ہیں جو کوئی چیز نہیں اگاتی، یعنی بنجر زمین جو کوئی چیز نہ اگائے۔ اب دیکھیے کہ اس صورت کے اندر جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس میں قسمیں اٹھانے کے بعد اب 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یقیناً انسان ہی اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ 5 قسمیں اس دعوے کی دلیل اور شاہد کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اور کنود کا ایک دوسرا معنی بھی ہے جس کا بہت زیادہ ناشکرا ہونا، یعنی کنود ایسے ناشکرے انسان کو کہتے ہیں
جو مصائب اور مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی انسان اس قدر اللہ تعالیٰ کا ناشکرا اور احسان فراموش ہے کہ اگر اسے کوئی ذرا سی بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہر وقت وہ اپنی قسمت کو لے کر شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ یعنی انسان اس قدر ناشکرا ہے کہ اپنے مالک کا ہی وفادار نہیں ہے، اپنے پروردگار کا ہی وفادار نہیں ہے، جس نے اتنی زیادہ نعمتیں دی۔ اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے، اس کا احسان ماننے کی بجائے الٹا شکوے شکایتیں کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ دوسری طرف گھوڑوں کو دیکھیے کہ وہ اپنے مالک کے کتنے وفادار ہوتے ہیں، کس قدر شکر گزار ہوتے ہیں کہ رات کے وقت جب بھی انہیں لے کر نکلا جائے وہ چل پڑتے ہیں، نہ اپنے آرام کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رات کی تاریکی کی پرواہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے مالک کے کہنے پر سچی نیت کے ساتھ سرپٹ دوڑتے ہیں، یعنی بہت تیز دوڑتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ہانپنے کی وجہ سے ان کے جوف سے، ان کے سینے سے آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے ہانپنے کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ یعنی وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کے پاؤں کے سم جہاں پڑتے ہیں، ان کی ٹھوکر اور رگڑ کے ساتھ پتھروں سے چنگاریاں نکل جاتی ہیں۔ پھر صبح کے وقت جب ہر چیز آرام کر رہی ہوتی ہے، ان کے مالک انہیں لے کر دشمن کو لوٹنے کے لیے، ان پر دعویٰ بولنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اس وقت بھی غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، خواہ دشمن کے تیر، ان کی تلواریں ان کے سینے چیر رہے ہوں، خواہ گرد و غبار سے ان کا سانس گھٹ رہا ہو، پھر بھی وہ اپنے اس مالک کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں جو ان کی تھوڑی سی خدمت کرتا ہے کہ وہ ان کے حکم پر دشمنوں کے تیروں، ان کے نیزوں، ان کی تلواروں کا مقابلہ کرتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے بھی دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ گھوڑے اپنے مالک کے بہت زیادہ وفادار ہیں، جو ان کی صرف تھوڑی سی خدمت کرتا ہے، انہیں دانا ڈالتا ہے، انہیں چارہ ڈالتا ہے، تو اسی پر جو وہ پانی پلاتے ہیں، اسی پر وہ اپنے مالک کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور کہاں یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن الخالقین بنایا، سب سے خوبصورت اشرف المخلوقات پیدا کیا، اس کو رزق عطا کیا، صحت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بے شمار نعمتیں دی، پھر بھی وہ اللہ کا ناشکرا ہے، اپنے مالک کی قدردانی نہیں کرتا، اپنے اللہ کے لیے، اپنے آقا، اپنے خالق کے لیے ذرا سی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آیا اگر آپ کو کسی قربانی کے لیے بلایا جائے، کسی قربانی کا حکم دیا جائے، تو کیا آپ اللہ کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تو جو انسان اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ اللہ کا سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کی اس ناشکری کا سبب کیا ہے؟ مال کی محبت۔ پیچھے پڑھ کے آئے نا ہم لوگ، الہاکم التکاثر، کہ غفلت میں ڈال دیا ان کو مال کی کثرت نے۔ تو یہ ناشکری ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مال کی شدید محبت کے نتیجے میں۔ ہرس، بخل، طمع، لالچ، بری عادتیں، جن کی وجہ سے انسان اپنے خالق حقیقی کو، اپنے مالک، اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور انسان اپنی مال کی محبت میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ اپنے اللہ تک کو ناراض کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اس قدر نمک حرام اور ناشکرا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا تو درکنار، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر یہ خامی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مال کی شدید محبت سے۔ ایسے لوگوں کا دین اور ایمان صرف پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت کے حصول کی خاطر وہ حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں کرتے، لوگوں سے فریب کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں، بے ایمانیاں، دھوکہ فریب، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں،
اس قدر نہ شکرہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، انتہائی بخیل بن جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس کے دل میں جس قدر مال کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ اپنے اللہ سے دور ہو جائے گا۔ آج کی صورت کے تناظر میں اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ لیجئے گا۔ مال کی محبت میں انسان اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کو بھول چکا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا؟ یعنی انسان اپنے اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور مال سے شدید محبت کی وجہ سے اپنے مالک، اپنے آقا کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ سب کچھ نکال باہر پھینکا جائے گا جو قبروں میں ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یعنی جو کچھ قبروں میں ہے سب کا سب نکال باہر کیا جائے گا۔ اب قبروں سے مراد صرف قبرستان میں موجود قبریں ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان کا مدفن ہے، خواہ وہ سمندر ہو، کہیں وہ سمندر کی تہہ میں چلا جائے، یا اسے کوئی درندہ کھا جائے، یا کہیں آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، موت کی کوئی بھی صورت ہو، بالآخر وہ زمین میں مل جاتا ہے، یعنی زمین کے جو ذرات ہیں ان میں مل جائے گا، اور اللہ تعالی زمین کے ان ذرات کو بھی حکم دے گا ان کو جمع کرنے کے لیے۔ اگر کسی کو جلا کر ہوا میں تحلیل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دے گا اس کے ذرات کو جمع کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان ذرات کو زمین سے باہر نکال لانے پر اور ان کو جمع کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ افلا یعلم، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ کیا وہ اپنے اس وقت سے ڈرتا نہیں ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یا جب وہ قبر میں جائے گا تو اپنے مالک کو کیا جواب دے گا؟ کیا شکل لے کر، کیا منہ لے کر اپنے پروردگار کے سامنے جائے گا؟ کیا اسے اس وقت سے خوف نہیں آتا جب موت کے بعد وہ قبر میں جائے گا، یا پھر روز قیامت جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جب سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ نکال باہر کرے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے، جس طرح باقی دوسرے بہت سارے اعمال ظاہر ہو چکے تھے، مگر دل کی نیت اور ارادے کے متعلق خیال ہو سکتا تھا کہ اسے کون جانتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل کے ارادے، نیتوں کے ارادے، دل کے خیالات، ہمارے آئیڈیاز جو ہمارے ذہنوں، ہمارے دلوں کے اندر ہیں، کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ نکال باہر کرے گا۔ جس طرح کہ سورۃ طارق کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جانچ پڑتال تبھی ہوتی ہے نا جب چھپے ہوئے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سرٌ اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپائی جائے، تو مراد وہ ارادے، نیتیں اور عقائد جن کا علم خود آدمی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا، اور وہ اعمال بھی جن کا علم کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ یوم تبلی السرائر رجعہ اس کا ظرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، سینوں کی باتوں کو نکال ظاہر کیا جائے گا۔ یعنی کیا تمہیں اس دن سے ڈر نہیں لگتا جس دن پوشیدہ چیزوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا؟ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، پھر اس دن کو خاص کیوں فرمایا گیا؟ اس آیت پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اس دن جب ظاہری اعضاء سے سرزد ہونے والے اعمال کے علاوہ دلوں کے اعمال ظاہر کر کے ان کی بھی جزا اور سزا دی جائے گی، تو اگر پہلے کسی کو شک تھا تو اس دن وہ شک بھی اس کا دور ہو جائے گا کہ یقیناً ان کا رب ان کے متعلق خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی آج بھی، پہلے بھی
اور اس وقت بھی، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس دن تمام لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ہر حال سے واقف تھا، اور آخرت میں بھی، یعنی آج بھی ان کی ہر بات، ان کی ہر حالت سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس لیے کسی شخص کے پاس بھی انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچے گی۔ آج کے سبق کو لے کر کچھ اہم پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنی ہے، دل سے مال کی محبت نکالنی ہے، مال کی محبت میں اللہ کے حکم سے کوتاہی نہیں کرنی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، سورۃ العادیات اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ اب آج کی تفسیر کو لے کے آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو 15 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے، آپ جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ لیجئے۔ تو جی کریں شروع، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟